بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسی یا ہمسائے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی یا ہمسائے جو کافر ہیں، ان کا ہمارے اوپر ایک حق ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہمسایہ یا پڑوسی جو ہمارا پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ اس پڑوسی کے دو حقوق ہمارے اوپر ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہمسایہ یا پڑوسی وہ ہے جس کے تین حقوق ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا پڑوسی بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی، اور ہمارا رشتہ دار بھی ہوتا ہے۔ تو اس ہمسائے یا پڑوسی کے ہمارے اوپر تین حقوق ہوتے ہیں۔ ابو شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ، یعنی اللہ کی قسم، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسری بار قسم کھائی، واللہ، یعنی اللہ کی قسم، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ پھر تیسری بار کہا، واللہ، یعنی اللہ کی قسم، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کون مومن نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے تین بار قسم کھا کے کہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور پھر فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خواہ وہ قرابت والے ہوں یعنی تمہارے رشتہ دار ہوں، خواہ اجنبی ہوں۔ نیز آس پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور جو لونڈی غلام یا تمہارے ملازم تمہارے قبضے میں ہوں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو تکبر و غرور کی وجہ سے اتراتے پھریں اور بڑائی مارتے پھریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے پڑوسی کے بارے میں ہمیں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ لہذا مدرجہ بالا آیت اور احادیث سے آپ کو پڑوسی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن آج کے اس دور میں پڑوسی کے حقوق پر کوئی توجہ نہیں دیتا، بلکہ اکثر لوگوں کے نزدیک یہ کوئی دین کا تقاضا ہی نہیں، کیونکہ اکثر لوگ عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہی دین سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب اگر اخلاقیات پر، بالخصوص پڑوسی کے حقوق پر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے ایمان اسی طرح خطرے میں پڑ جاتا ہے جیسے نماز یا روزہ ترک کر دینے سے۔ سامعین محترم، اس ویڈیو کا بنیادی مقصد پڑوسی کی تعریف، اس کے حقوق کا تعین اور ان حقوق میں ہونے والی کوتاہیاں اور ان کا علاج بتانا مقصود ہے، تاکہ قیامت کے دن ہمارا کوئی پڑوسی ہمارا گریبان نہ پکڑ لے اور ہماری ساری نیکیاں اپنے کھاتے میں ڈال کر نہ لے جائے۔ ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے 5 7 منٹ کی چند ایک ویڈیو پیش کی جائیں گی۔ سب ویڈیوز کو لازمی دیکھنا تاکہ ہمیں ہمسائے کے حقوق کے بارے میں علم حاصل ہو سکے، اور پھر ہمسائے کے جو حقوق ہیں ہمارے لیے وہ فرائض ہیں تو ہم ان تمام فرائض سے عہدہ برا ہو سکے، تاکہ روز قیامت
ہم سے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں باز پرس نہ کی جائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے، پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جایا کرے۔ شکریہ۔